اب ہمارے اپنے اندر کتنی کڑواہٹ پیدا ہوتی ہوگی. تو اس لیے ہم اپنے خرابیوں اور عیبوں پر گہری نظر رکھیں. سارا جنگ ڈوڈیندی وطا میں جہاں برا نکو. اگر کسی کو کہا جائے کہ برائی بتاؤ تو وہ کہے کہ بھائی اور تو مجھے کوئی برا نظر نہیں آتا، اگر برا نظر آتا ہے مجھے تو میرا نفس ہے، میری ذات ہے، میرے اندر ہے. یہ ایسی تبدیلی ہوگی جس سے آپ اوروں کے ساتھ اچھی طرح رشتہ استوار کر سکیں گے دوستی کا. اور جب ہم اپنی خرابی کو دیکھیں گے تو اس خرابی کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا، شرمندگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. اور جب رجوع کریں گے تو اللہ کی مدد اور توفیق پہنچے گی. تو اس برائی سے، اس خرابی سے، اس خطا سے ہماری جان چھوٹنے کا امکان ہو سکتا ہے. نماز کو ادا کرنے کا بھی حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو. اس کے پیچھے بھی یہ مقصدیت ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی اچھے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اچھا کہتے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی ہم جیسا گناہگار بھی نماز ادا کرے تو ان اچھوں کی وجہ سے اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی. جماعت کی اور بے شمار فائدے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ سوچ رکھ کر کے جماعت میں کھڑا ہو جانا کہ چونکہ میں خطا کار ہوں، چونکہ میں عیبدار ہوں، میری عبادت، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو، تو اس جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو ایسا بندہ کوئی ہوا جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے میری نماز بھی مقبول ہو جائے گی. تو اس لیے دوستو ہم اپنی سوچ کو اس زاویے پر لانے کی کوشش کریں کہ اوروں کی خرابیاں دیکھنے کے بجائے، اوروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خرابیوں کو اور اپنے عیبوں کو ہم دیکھنا شروع کریں تو بہتری آنے کی امید ہے. اور ذکر اللہ تعالیٰ کا، ذکر اللہ تعالیٰ کا، اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں، اس کے بھی ثمرات ہوتے ہیں. آپ اتنے سالوں سے آ رہے ہیں، اتنے محبت والے ہیں، تبھی تو آپ آتے. یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہاں آ کر ہم اپنے ذاتی مفادات اور خواہشوں کی تکمیل کرتے ہوں تو پھر ہم اس جگہ کے ماحول کو اچھا تو نہیں بنا رہے. دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی کام ہیں، کچھ خواہشیں ہیں، کچھ ہماری نفس کی باتیں ہیں جن کو ہم یہاں پورا کرنا چاہتے ہیں. بھائی شہرت ہو جائے گی، تقریر کا موقع ملے گا تو لوگ مجھے پہچانیں گے، مجھے کچھ نیابت ملے گی تو لوگ میرے ہاتھ چومیں گے اور پھر مجھے پہچانیں گے. اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں پھر یہاں آنا سود مند نہیں رہے گا. یہاں آنے کا غرض یہ ہونا چاہیے کہ یہاں آ کر ہم اپنے اندر اس انسانیت، اللہ کی محبت، حضور کی محبت اور اپنے اخلاق، کردار، اعمال کی تعمیر، ذکر اللہ کو حاصل کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں تو اس کے نتائج کہاں ہیں؟ اتنے سالوں سے ذکر کر رہے ہیں، اتنے سالوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کا شوق ہے، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہم حرام کھاتے ہیں، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہم اوروں کا حق کھا جاتے ہیں، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہمارے نفس میں انکساری نہیں آئی، عاجزی نہیں آئی، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر صبر اور شکر پیدا نہیں ہوا، اتنے سال ذکر کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، انسانوں پر رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوا.
تو پھر یہ ایسا ذکر ایک ایسے شجر کی طرح ہے جس میں نہ سایہ ہے نہ ثمر ہے، جس میں نہ سایہ ہے نہ ثمر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لکڑی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے ایندھن کی طور پر۔ تو دوستو ذکر بھی کرو لیکن اس کے ثمرات بھی حاصل کرو۔